میں 15-20 چینلز پہ پروگرام کرتا ہوں تو ایک دفعہ بلکہ کافی چینلز پہ یہ موضوع آتا ہے جہیز کے متعلق، نام نہیں لوں گا، بڑے معروف اینکر ہیں، کہنے لگے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو دیا، لہذا ہم الٹے بھی ہوں تو ہمیں جہیز دینا چاہیے۔ میں کہا جب ہمارے اینکروں کا یہ حال ہوگا تو یہ ترجمان جو بیٹھے ہیں باقی عوام کا بیڑا غرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی ہیں، کوئی ایک شادی میں جہیز لیا، بقیہ 3 بیٹیوں کے بارے میں کوئی جہیز دیا، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے حضرت علی جا کے اپنا سامان زرہ بیچ کر اس کی 2-4 بنیادی چیزیں لے کے آئے تھے، اور اگر گھر سے دی بھی ہے تو ایک چیز۔ ہم تو اپنے آپ کو الٹا لٹکا کر، ایک آدمی مجھے ملا بزرگ آدمی، میں نے ان سے کہا آپ کی 4 بیٹیاں جوانہ، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا کہاں سے شادی کروں؟ ایک ہی شادی کی ہے، جوانی سے لے کے اب تک جتنا کمایا وہ بھی سارا لگا دیا، اور 5 لاکھ کا مقروض بھی ہوں۔ 15,000 کمانے والے کے لیے 5 لاکھ نہیں ہے، وہ 5 کروڑ ہے۔ باقی کیا کروں؟ جسم بیچوں اپنا؟ کیا کروں؟ مجھے آپ بتا دو۔ یہ سب بربادی ان لوگوں پہ آتی ہے جن کو اللہ نے صاحب اقتدار، صاحب مال، صاحب ثروت بنایا ہے۔ وہ سادگیوں پہ آ جائیں، غریب عوام بھی آ جائے گی، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ شادی کر رہے ہیں، صحابہ کو جتنی حضور سے محبت ہی کائنات میں کسی کو ہو سکتی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آ رہے ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں، ایک نشان تھا کوئی مہندی کا یا کسی چیز کا، تو آپ نے فرمایا لگتا ہے عبد الرحمن نے شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ حضور کو بھی نہیں پتا، اتنا آسان نکاح کو کیا ہوا تھا۔ شادی کے اوپر سے 3 نقطے اتار دیں، شادی کر دیں۔